اب ہم بڑھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے اس گیم کی، جہاں پاکستان کے لیے اب پچھلے میچ سے امپروومنٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہاں سے بہتری نہیں آئے گی تو پھر کیا فائدہ. پہلے ہم دیکھتے ہیں اس ایشیا کپ میں انڈیا کے ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز کون ہیں اور ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. تو پہلے ٹاپ 5 انڈین بیٹر پر نظر ڈال دیتے ہیں، اور جس میں ابھیشیک شرما از آن ٹاپ. 3 میچز میں 99 رنز ہیں، 33 کی ایوریج ہے، 225 کا اسٹرائک ریٹ ہے. دس از دی اونلی وے ہی پلیز. تلک ورما دوسرے نمبر پر آتے ہیں. 3 میچز میں 60 رن ہے، 30 کا اسٹرائک ریٹ ہے اور 30 کا ایوریج ہے اور 122 کا اسٹرائک ریٹ ہے. سنجو سیمسن 3 میچز میں 56 کا ایوریج، کیونکہ بیٹنگ اسی میں آئی، 124 کا اسٹرائک ریٹ. سوریا کمار یادو کے 54، 27 کا ایوریج، 138 کا اسٹرائک ریٹ، اور شبمن گل کا اسٹرائک ریٹ ہے 145 کا، جبکہ ایوریج صرف 17 کی ہے. کل کے میچ میں وہ کچھ خاص کر نہیں پائے. تو یہ ٹاپ 5 بیٹرز ہیں. باسط بھائی ان کی پاکستان کا بھی دکھا دینا ساتھ ساتھ. چلے اس کے ساتھ ہم پہلے پاکستان کے ٹاپ 5 بیٹرز دکھا دیتے ہیں تاکہ ہم کو کمپیریزن کرنے میں آسانی رہے. فخر زمان 3 میچز میں 90، 45 کی ایوریج، 134 کا اسٹرائک ریٹ. محمد حارث کے 3 میچز میں 87، 29 کی ایوریج، 140 کا اسٹرائک ریٹ. صاحبزادہ فرحان کی 24 کا ایوریج ہے، 87 کا اسٹرائک ریٹ ہے. شاہین آفریدی کا کے 64 رنز ہے 3 میچز میں، 21 کا ایوریج ہے، 206 کا اسٹرائک ریٹ ہے. اور محمد نواز اس میں ان کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے، 7 کا ایوریج ہے اور 143 کا اسٹرائک ریٹ ہے. یہ پاکستان کی بیٹنگ، اور آپ نے دیکھ لیا دونوں کو کمپیئر. شاہین شاہ آفریدی لیفٹ ہینڈر، ابھیشیک شرما لیفٹ ہینڈر، دونوں کا اسٹرائک ریٹ سب سے بہترین ہے. تو کل انہی کو ہم دیکھیں گے. مطلب اب ہماری یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ ہم نے اب ایکسپیکٹ بھی بیٹنگ میں شاہین سے کرنا ہے. نجیب، کل کا جو میچ ہے نا دبئی والا، جو ابھی جتیندر کی بات کر رہے ہیں نا شاہد بھائی، ہمارا ایک بیٹر کو ویسا کھیلنا پڑے گا دبئی میں. دبئی کی پچ میں اور ابو دھابی کی پچ میں فرق ہے. آپ ایک اینڈ تو سنبھالو یار. وہ کیا فائدہ کہ پہلی بال پہ آپ چوکا مارو اور اگلی 3 بالیں ضائع کر دو، تو ایسے چوکے کا کیا فائدہ. صحیح بات ہے. تو وہ پلان کریں گے. یہاں پہ باؤنڈریز اتنی آسانی سے نہیں لگیں گی، آپ کو بھاگنا زیادہ پڑے گا، اسپیشلی آفٹر 6 اوور. 6 اوور میں اگر آپ اسٹینڈ دیتے ہیں، اگر آپ ہٹ آؤٹ کرتے ہیں اوپر سے، تو ایک آپ کے پاس ٹارگیٹ تو ہو، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے تو اوپنر ہی جلدی آؤٹ ہو جاتے نا. تو یہ پلان بنا کہ ہم نے 6 اوور کے بعد پاکستان سروائیو کرے گا اگر کوئی آؤٹ نہیں ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. کامران، دونوں کی بیٹنگ کا کمپیریزن دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ سکور کارڈ نظر آ رہا ہے جو ایک اننگز کی مار ہے. 3 میچز ہو گئے ہوئے ہیں، تو اور بڑے رنز ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں پہ وہ بھی نظر آتا نا کہ کس ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں. ہائی سکورنگ میچ نہیں ہو رہے، پہلے اننگ میں 57، 67 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں، تو پھر کیسی بڑی پرفارمنس نظر آئے گی. جہاں تک بات ہے ہمارے بیٹرز کی، جیسے باسط بھائی نے بات کی ہے، ہم لوگوں کو گیم پلان بیٹرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے 20 اووروں میں کوشش کرنی ہے ایٹ لیسٹ اوور میں ایک باؤنڈری لگے، اس کے بعد اگلی جو 4-5 بولیں نا اس پہ اسٹرائک روٹیٹ ہو، بال ڈاٹ بھی نہیں ہوں گے، ایک اچھا ٹوٹل بھی ہوگا. باسط بھائی نے جیسے بات کی، یہ تو پچھلے 6-7 سال سے ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. باؤنڈری لگتی ہے، اگلی 2-3 بال ڈاٹس کھیل جاتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں کس نے بتانی ہے، کس نے کرنی ہے؟ ان پلیئروں نے بھی کرنی ہے، مینجمنٹ نے، کوچ نے، بیٹنگ کوچ نے بھی بتانی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے باؤنڈری تو لگنی ضروری ہے. ہر اوور میں باؤنڈری لگے، اس کے بعد 2-3 سنگلیں ہو جائیں تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں آپ کا رنز اوور میں 7-8 بیسٹ بولروں کے خلاف ہوگا، تو ایسے ایک اچھا ٹوٹل بھی ہوگا اور اسٹرائک بھی روٹیٹ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. سائم کے لیے چاہے ان کی مینجمنٹ کے بیٹنگ کوچ صاحب ہو یا ہیڈ کوچ ہو، ایک اس کو میرا خیال ہے کہ ضرور اس سے بات کریں کہ اچھے پلیئر کی نا اننگزیں ہوتی ہیں ایسی. کل کا دن جو ہے وہ تمہارا ہے، یہ کانفیڈنس لیول اس کو اس طرح بڑھائیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر رکھا ہے نا، مجھے رکھ لیتے. میں وہی کہہ رہا ہوں، موٹیویشنل اسپیکر رکھا ہوا ہے. کرکٹ کھیلا ہوا ہونا چاہیے بندہ، جو کرکٹ میں گراؤنڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بتائے. یہ تھوڑی کہ وہ ایک ہائی کر. یہ ہمارے ٹائم میں بھی آئے تھے کچھ لوگ کہ اے بڑا ہے، اپنے ذہن میں رکھو اے لکھا ہوا، یہ آنکھیں بند کر کے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا یار. ٹھیک ہے.